اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں اور تمام پریشانیوں کو دفع دور فرما دیں۔ آپ روئیں لیکن خالص خوشی کے آنسو اللہ آپ کو ایسے عطا فرمائے، کبھی غم میں نہ رلائے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے دلوں کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو چاہتے ہیں اللہ وہ چیز کو بہتر کر کے اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ موضوع کی طرف آئیں۔ آج کا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے، قرآن کو کیسے سمجھا جائے۔ تو قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن آپ کو کیسے سمجھا جائے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی خاص اعلیٰ کتاب ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کیسے سمجھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہم نے رمضان المبارک کے پاک مبارک مہینے میں اس قرآن کو اتارا۔ کس چیز؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ آپ قرآن پورا پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، حق علماء کے پاس جا کے سمجھیں، اس طرح سمجھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سونے پہ سہاگا تب ہے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اصل تو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ آپ عربی پڑھ رہے ہیں، ایک مثال کے طور پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حقیقی معنی صرف اللہ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پھر بات آ گئی، ہدایت آ گئی، ہدایت کی بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا بڑا سخت، بہت سخت آسان ہے۔ ایک تو اتنا سخت مشکل، اللہ کو سخت آسان ہے۔ مانا اللہ کے لیے جو ہمارے لیے سخت چیز ہے وہ اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ، آپ کو ایک تعارف کرواتا ہوں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آج ہم نے تعلیمات اللہ کو، تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا دیا، غیروں کے طریقوں پہ چلے، کچھ نہیں ہوتا۔ غیروں کو طریقوں کو اپنایا، اللہ کے نبی کو طریقہ چھوڑا، اللہ کا طریقہ چھوڑا جو اللہ نے قرآن میں بتایا۔ انسانوں سنبھل جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، کیا تم نے واپس نہیں آنا ہمارے پاس؟ ایک بات یاد رکھیے، انسان کے لیے 1000 در بند ہو جاتے ہیں بظاہر اس کی نظر سے، لیکن ایک خالق ایسا ہے جو 1000 کے ایک در کھولتا ہے، اور وہ در اتنا خوبصورت در ہے کہ اس در سے ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ ہم کسی سے مانگتے ہیں کوئی چیز، ایک دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ مانگتے ہیں، 3 دفعہ مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے بس کر یار، اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو نہیں مانگتا تو مجھے برا لگتا ہے میرے بندے۔ تو مانگے گا تو میں تجھے عطا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بڑا کیا، میں نے تیری تربیت کے لیے تیرے والدین کو چنا، تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ میرے بندے مجھ سے مانگ، کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، دے دیتے۔ اچھا یہ چاہیے، دے دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم یہ چیز دے دیتے ہیں تو انسان ناشکرا ہے، انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرنا آتا۔ وہ گنواتا نہیں، دے کے گنواتا نہیں۔ اس کی محبت کا یہ ہے کہ ایک حدیث میری نظروں سے گزری، بہت ہی خوبصورت، اور میں سمجھ گیا کہ اس کے بعد کوئی محبت ہے ہی نہیں۔ وہ محبت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک مقام پہ تردد ہوتا ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ اللہ پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ میں کہتا ہوں میں نے اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا، اور دوسری جگہ جب میں اس کی روح قبض کرتا ہوں اللہ کو تردد ہوتا ہے۔ اتنی محبت کوئی کر سکتا؟ کون ہے جو؟ قرآن کی ہدایت کو ہم بھلا بیٹھے،
ہم بھٹک گئے. ہم نے قرآن کو بھلایا. قرآن کو ہم نے صرف اپنے گھروں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا. قرآن آوازیں لگاتے میرے بندو مجھے پڑھو. اللہ کو آخرت میں کیا ہم یہ جواب دے پائیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا؟ ہم کیا کرتے؟ ہم نے قرآن کو بلایا، اللہ نے ہمیں بلا دیا. بلکہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، ہم نے بلایا اللہ کو، اللہ نے نہیں بلایا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو تو وہ ایک دوسرے سے تعلق توڑتے ہیں. اللہ سے جتنا بندہ دور جاتا ہے اللہ اس کو رزق تو نہیں دینا چھوڑتے، اللہ اس کی مرادوں کو تو پورا نہیں کرنا چھوڑتے. قرآن میں اللہ نے ہر چیز بتا دی. آج اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر سائنس نے تو تحقیق کر لی، لیکن قرآن سے پوچھا یہ چاند کا چھوٹا ہونا یہ کون ہے؟ یہ کون اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر میں لے کے جا رہے چیزیں؟ اللہ وہ ذات ہے جو ایک زمین سے 1000 قسم کے رنگوں کے پھل پھول پیدا کرتا ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، دیکھا قرآن ایک ایسی چیز، آپ جو بات کر لیں قرآن نے آنا ہی آنا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اگر کوئی ساری انسانیت ایک فردن واحد اکیلے ایک کو نقصان دینے پہ آ جائے وہ نہیں دیکھ سکتی جب تک میرا حکم نہیں ہوتا. اللہ اور ایک یاد رکھیے جو مکافات عمل ہے اس کا کئی معنی نکلتے ہیں. ہم جس معنی میں لیتے ہیں نا مکافات عمل، وہ معنی ٹھیک نہیں ہم لیتے. ہم کہتے ہیں اس کی بچے نے یا بچی نے گناہ کیا اب یہ اس سے بڑھے گا، یہ اس کے بچے کو آگے. نہیں حضرت نہیں. ایک بندے نے زنا کیا مثال کے طور، تو کیا اب اس کی اولاد سے اللہ بدلہ لے گا؟ نہیں حضرت. حضرت امام حسین کو کس نے شہید کروایا؟ یزید نے کروایا نا. تو اب حضرت معاویہ کا کیا قصور؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ کسی کا ذمہ کوئی مطلب کہ کسی کا گناہ کسی کے سر پہ نہیں ڈالتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم نے قرآن کو نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن کی نہیں ماننی، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہی کچھ نہیں. تو قرآن کو کیسے سمجھا جائے؟ قرآن کو اس طرز پر سمجھا جائے کہ حق علماء کے پاس جائیں، حق علماء کے پاس بیٹھیں. 10 گھنٹے ہم کسی لائن میں لگ کے تو ہم اپنے کام کروا لیتے ہیں، لیکن مسجد کی صف پر بیٹھتے ہوئے ہمیں موت پڑتی معذرت کے ساتھ. قرآن نہیں سمجھنا. قرآن کتاب ہے بس ٹھیک ہے سمجھ لیں گے بعد میں. جب اچھا مزے کی بات، داڑیاں بھی ہم تب رکھتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری قبر میں ٹانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری سنت نہیں ہے. یہ ہم نے ایک ایسے انسان کی نقل اتاری جو بڑا سچا ہے. یہ حلیہ ہمارا نہیں، داڑھی والوں کا. ایک داڑھی والے کی وجہ سے پوری داڑھی والے بدنام ہو جاتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا. ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن لے کے آنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں حضور کا فرمان لے کے آنا. قد افلح المؤمنون، تو کامیاب ہے مومن. کون سے مومن کامیاب؟ جو نمازیں پڑھتے ہوں، جو زکوٰۃ دیتے ہوں. 18ویں پارے میں اللہ نے 10-11 یہ صفتیں بیان کی ہیں کہ بھائی ایسے بنو. ہمیں کیوں بھائی؟ ہمیں تکلیف ہے، ہم نہیں قرآن پڑھ سکتے. ایک واقعہ میں آپ کو سنا. ایک بندہ تھا بہت تھکا ہوا آتا تھا گھر، صبح سے لے کر شام کام کرتا تھا. تو اس کا ایک معمول تھا کہ وہ مغرب کے وقت جب آتا تھا نا تو قرآن پڑھتا تھا. تو اس دن جس دن وہ اپنے کام سے آیا اور مصلی پہ قرآن رکھا تو قرآن کو دیکھ کے کہتا ہے اچھا پڑھتا ہوں. یہ کہتے کہتے اس کی آنکھ لگ گئی. اس کو خواب میں کیا ظاہر ہوا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، آگے نکل رہی آگ نکل رہی ہے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے. تو 2 بندے اس کو پکڑ کے آگ کی طرف پھینک رہے ہیں. کہتے کیا قصور ہے میرا؟ مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ تو جب اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو ایک نورانی ہاتھ آ کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. کہا کون ہے تم؟ کہا میں قرآن. کہا کہ جس طرح تم مجھے، جب اس بندے نے کہا کہ کیوں نہیں بچانے آیا مجھے تم سے، کہا جس طرح تم مجھے دیری سے پڑھتا تھا تو میں بھی تیری دیری سے مدد سے آیا. اور قیامت جب آنے لگے قرآن کے حرف جو قرآن پہ لکھے سب صفا ہو جائے، صرف صفا رہ جائے. اللہ حفاظ کو کہیں گے قرآن سناؤ، قرآن سناؤ.
تب اللہ کو کیا کہہ پائیں گے؟ اللہ ہدایت کے لیے تھوڑی سی ہدایت اللہ فرمائیں گے نہیں، جب دنیا میں تھے مہلت دی تھی، اب ساری ویڈیو ہمارے پاس پڑی ہے۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ قرآن والوں سے محبت کریں، انہوں نے آپ کو قرآن سمجھا دینا۔ اصل قرآن ہدایت کے لیے اترا انسانوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین۔ حضرت عمر فاروق کا قصہ پکڑے نا، کیا فرمایا؟ صرف سورۃ بقرہ کا ترجمہ پڑھا، 1.5-2 سال بیڈ پہ پڑے رہے، بیمار رہے۔ کیا معاملہ؟ علماء نے اپنی کتاب میں اسی واقعے سے نقل اقبال فرمائی ہے کہ 1.5-2 سال سمجھنے میں، صرف خالی سورۃ بقرہ کو سمجھتے ہوئے 1.5-2 سال لگے۔ اتنا اثر لیا کرتے تھے وہ قرآن کا۔ ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں نا، ہم بھی تو انہی کے نبی کے ماننے والے ہیں نا، تو ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں غیروں نے اندھا کر دیا قرآن سے، ہمیں غیروں نے اندھا کر دیا اللہ کے احکامات سے، ہمیں غیروں نے اندھا کر دیا اللہ کے معاملات سے، قرآن و حدیث کے معاملات سے، ہم اندھے ہو گئے۔ تو اللہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم قرآن کو سمجھنے والے، نہیں پورا پڑھا جاتا سمجھ کے تو اتنا پڑھ لیں جتنا یاد تو ہے، جتنا یاد ہے اس کو ہی سمجھ لیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سینہ کھولتی ہے، یہ دریا ہے، جتنا غوطہ ماریں گے اتنی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا کیا رہا ہے، خالی پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں، پڑھنا بہت اچھی بات لیکن سمجھنا اصل کا، قرآن کو سمجھنا اصل کا۔ اب آج کے دور میں دیکھیں چائنیز بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، سارا کچھ معاملات ہیں۔ اب مجھے اگر اردو آتی ہے تو اب ایک بندے کو عربی آتی ہے تو وہ مجھے عربی میں کہے گا تو میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، تو مجھے اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا یا تو اس کے شہر کا بندہ ہو یا وہ اس کو پکڑوں گا جس کو عربی آتی ہوگی، تو مجھے بتائے گا یار یہ کہہ رہا ہے، اچھا یہ تو قرآن کہتا کچھ ہم کرتے کچھ۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو بھی فکر کریں کہ ہمیں قرآن ہدایت کے بغیر جو مل چکا ہے نا، یہ جو بنے بنائے گھر بیٹھے چیز مل گئی، اس کی قدر نہیں۔ آپ پیچھے چلے نا، آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کے لیے صحابہ نے کتنی ماریں کھائی، اس کے لیے اہل بیت، حضرت امام حسین کا قصہ نہیں آپ کے سامنے، صحابہ نے گردنیں اتروا دی اپنے اس کلام کو بچاتے بچاتے۔ تھوڑی سی ہمیں غیرت کرنی، تھوڑا گزارا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کو قرآن کو سمجھنے والا ہمیں بنا دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور آپ اپنے سے بھی کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ قاسم بھائی یہ اس موضوع پہ بنائیں، تو میں انشاءاللہ اس پر بھی بناؤں۔ تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، آپ سے کوئی اور چیز نہیں۔ اور یہ خالصتاً میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ فحاشی ہے، ان کو اتنے لائکس ملتے ہیں، اللہ کی بات کو ایک لائک نہیں ملتا۔ یہ مت دیکھیں کون بات کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کو پروموٹ کرنا ہے نا، اس کو ضرورت نہیں ہماری، وہ آپ سے کام نہیں لے گا، مجھ سے کام نہیں لے گا، کسی اور سے لے لے گا، لیکن کم از کم ہم ان میں تو نام لکھوا دیں کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، اللہ ہم نے کوشش کی تھی تیرا دین سمجھنے کے لیے، نہیں سمجھ پائے لیکن کوشش، اللہ کوشش پہ بھی جنت دے دیتے ہیں، اللہ کوشش پہ بھی جنت دے دیتے ہیں۔ تو آپ سبھی سے گزارش، قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا کہ میرے اندر اتنی وسعت طاقت نہیں رہی کہ میں آپ کو کچھ اور بیان کر سکوں، تو جتنا کیا اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، مجھے بتائیں اپنی رائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، آپ کے رنج و غم کو سکون میں تبدیل فرمائے، اللہ آپ کی مرادوں جو جائز مرادیں اللہ ان کو پورا کر کے آپ کو عطا فرمائے جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والے مت، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔